تعالیٰ نے نماز کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیان کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے الا ماشاءاللہ یہ بے حیائی سے بھی نہیں رکتے، برائی سے بھی نہیں رکتے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جب تک کوئی بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی اور برائی سے روکے رکھتا ہے، اور دوسرا جب وہ نیت کے ساتھ عبادت کرتا، پاک پروردگار تیرے حضور سر بسجود ہو رہا ہوں، اس عبادت کے صدقے مجھے بے حیائی سے روک دے، اس عبادت کے صدقے برائی سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ جب وہ نیت کرتا ہے پھر وہ اپنا کرم بھی شامل حال کر دیتا، پھر نماز کے صدقے برائیوں سے بھی باز آنا شروع ہو جاتا ہے، بے حیائی سے بھی باز آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص وہ کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا، تو بدمعاش ٹائپ تھا، آتے جاتے اس کو تنگ کرتا، اس کے گزرنے کا کوئی راستہ تھا، اس نے جا کے والد صاحب کو بتایا، تو والد صاحب شریف آدمی بڑے پریشان ہوئے، اس آدمی کے پاس گئے اور آ کے کہا کہ شریفوں کا کام نہیں ہے، کہنے لگا کہ پھر اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ پریشان ہوئے کہ بھئی یہ اچکا آدمی ہے، بدمعاش آدمی، اس کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا، انکار کریں تو بھی پھنستے ہیں، اقرار کریں تو بھی وبال ہے۔ کہنے لگے اچھا اس طرح کر، 40 دن مسلسل جماعت کے ساتھ نماز ادا کر، پھر میں تیری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ کہنے لگا جی وعدہ؟ ٹھیک ہے جی وعدہ۔ اب اس نے نیت کر لی، روزانہ امام صاحب کے مصلی پر بیٹھنے سے پہلے وہ صف میں بیٹھا ہوتا، 1 دن 2 دن 4 دن، جب 40 دن ہوئے تو لڑکی وہاں سے گزری، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اس نے والد صاحب کو بتایا کہ اب تو ایسا معاملہ نہیں ہے، تو والد صاحب آئے اور کہا جی کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا جب سے اس سے لو لگائی ہے دنیا کے کسی نظارے میں اب دل نہیں لگتا۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیت تو کرے نا کہ مولا اس عبادت کے صدقے مجھے بے حیائی اور برائی سے روک دے۔ تو نماز پھر بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام فقط جمعہ کا ہے، جس طرح یہودیوں کے سینیگال میں چلے جائیں صرف ہفتے کے دن یوم السبت میں رش ہوتا ہے، عیسائیوں کے چرچ میں چلے جائیں تو صرف سنڈے ان کا اوپن ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں میں بھی یہ بری عادت درائی ہے جی جمعہ ہے تو فقط اسلام ہے، جمعے سے فارغ ہوئے تو نماز کوئی نہیں، عبادت کوئی نہیں۔ حالانکہ نماز تو ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ من ترکہا فقد کفر، ہمارے اور منافقوں مشرکوں کے درمیان ایک ہی عہد ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا وہ نماز ہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک ہی فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ ظاہراً وہ نماز ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اسی طرح گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، مسلمان مومن ہو وہ اٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جی نماز کا وقت ہو گیا، اور مصطفیٰ نے فرمایا من ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو ترک کیا تحقیق اس نے کفر اختیار کیا، یعنی اس نے انکار کیا ہے اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو ایمان اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگ ہمیشہ دعا کرتے رہے اے پاک پروردگار خاتمہ ایمان پر کرنا، کہ خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں موت نہ آئے کہ بندہ گناہ میں مصروف ہو۔ مصطفیٰ نے فرمایا ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، حالت سجدہ میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، سچے دل سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے راستے اس کے لیے بند کر دیتا۔ یہ صلاۃ کا اصل معنی ہی دعا کرنا۔ اللہ کو پسند ہے میرا بندہ میرے پاس آئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، گناہ گار بہت تھا، ایک دن اس نے ہاتھوں کو اٹھایا مولا مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ گناہوں کا عادی تھا، پھر اس نے گناہ کر لیا، پھر ہاتھوں کو اٹھایا مولا معاف کر دے، اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے؟ جب
انسان کے ضمیر میں گناہ کی خلش نہ رہے تو جان لے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جب اندر خلش باقی رہے اور وہ گناہ ستاتا رہے تو جان لے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ مسلسل گڑ گڑائے روئے، پاک پروردگار مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، ابھی تک معافی نہیں ملی۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کا وہ شخص، اس نے 70 دفعہ توبہ کی، 70 دفعہ گڑ گڑایا اور ہر دفعہ سچی توبہ کرتا تھا، مگر جسم گناہوں کا عادی تھا، گناہ کرتا تھا، توبہ کرتا تھا، پھر توڑ دیتا تھا، توبہ کرتا تھا، توڑ دیتا تھا۔ اس نے 70 دفعہ توبہ کی، 70 دفعہ توبہ کر کے توڑ دیے۔ وہ مایوس ہو گیا، کہنے لگا کہ اب میں دعا نہیں کروں، اب میں توبہ نہیں کروں گا کہ میرا مولا کیا کہے گا، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ 70 دفعہ توبہ کر کے مایوس ہو کے کونے پہ بیٹھ گیا تو ہاتف غیب سے آواز آتا ہے، میرے بندے 70 دفعہ توبہ کر کے بھی تو ہی مایوس ہوا ہے، تیرا اللہ اب بھی مایوس نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں بندے آ جا، ایک دفعہ اور آ جا، ہاتھ تو اٹھانا، دو آنسو تو بہانا، تیرے آنسو بعد میں نکلیں گے، وہ کرم کرنے والی ذات پہلے کرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل کے بارے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ذرا اسماعیل کو یاد کرو، وعدے کے سچے تھے، رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور ان کی ایک اسپیشیلٹی تھی، خصوصیت یہ تھی کہ وہ گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ابا جی تو نماز کے لیے آتے ہیں، پوتا وہ پب جی کھیل رہا ہے، وہ بیٹھا موبائل پہ لگا ہوا ہے، تو ابا جی نے اس کو نہیں کہنا بیٹا نماز کے لیے، ناراض نہ ہو جائے، لیکن یہی بچہ سکول نہیں جائے گا، یہی بچہ کالج یونیورسٹی نہیں جائے گا، اس سے ناراض ہو جائیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کی صفات میں سے ہیں امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو، نیکی کا حکم بھی دو، برائی سے بھی روکو۔ حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتا، اے جبریل فلاں بستی میں جاؤ، بستی تباہ کر دو، صحیح حدیث پاک۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں پاک پروردگار اس بستی میں تو ایک فلاں آدمی بھی ہے مولا، اس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی گناہ نہیں کیا، تو جب بستی پلٹائی جائے گی تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، مولا اس کا کیا قصور ہے؟ ارشاد ہوتا ہے جبریل اس کو بھی تباہ کر دو، اس لیے کہ جب لوگ گناہ کرتے تھے اس نے کبھی لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس نے کبھی اقامت دین کے لیے کوشش نہیں کی، یہ سمجھتا تھا بھی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا تو ٹھیک ہے، میں برائی نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، لوگ بھلے برائیاں کرتے رہے، لوگ بے شک نمازیں چھوڑتے رہے، لوگ بے شک گناہوں کے رسیا ہو جائیں، اس کے دل میں کبھی ملال نہیں آیا، اس کو سب سے پہلے ختم کرو، اس کو سب سے پہلے تباہ و برباد کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جب گناہ کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، جہاں بس چلتا ہو ہاتھ سے روکو۔ بس کہاں پہ چلتا ہے؟ آپ گھر میں تو گناہ کو روک سکتے، اگر آپ کو باس بنایا گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے انڈر گناہ چل رہے ہیں، آپ وہاں تو روک سکتے ہیں۔ فرمایا جہاں ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکنا ضروری، اور جہاں ہاتھ سے نہیں روک سکتے فرمایا زبان سے روکو، کم از کم اتنا تو کہو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور کہا اگر اتنا ایمان کمزور ہے کہ تم نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے کہہ سکتے ہو، کم از کم دل میں تو برا جانا کرو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا وَأَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ کہ جب دل میں برائی کا خیال آئے اور انسان زبان سے نہ کہہ سکے، وہ جانے کہ اس کا ایمان سب سے کمزور ہے۔ گھر والوں کو نماز کا حکم دینا یہ لازم ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اس پہ شدت کرو، سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اسلام کی عمارت اس پہ قائم ہے۔ فرمایا گیا بخاری میں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضور نے فرمایا اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر کھڑی ہے، سب سے پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، اور جب عمارت میں سے کوئی ستون گرا دیں تو پھر عمارت سلامت نہیں رہتی، عمارت سلامت نہیں رہتی۔ آئیں نیت کریں، آج سے نیت کریں، پاک پروردگار نمازوں کی پابندی کریں،
اخیر جملہ امام علی مقام کا آخری کلمہ یہ تھا، مجھے نماز پڑھنے دو۔ نماز کے لیے آپ کا سر سجدے میں تھا کہ سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا گیا، اور جب سر مبارک جدا ہوا، جتنے مورخین ہیں تبری اٹھا کے دیکھ لیں اور کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جب نیزے پر سر انور تھا تو قرآن کی تلاوت ہو گئی تھی۔ کیسی ہماری عجیب محبتیں خود سے گھڑ رکھی ہیں، نہ نماز پڑھنی ہے نہ قرآن کی تلاوت کرنی، اور پھر کہنا ہے کہ ہم محبت